ہوائی جہاز آہستہ آہستہ اترنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ مجھے کتنی خوشی ہے کہ میں برسوں کے بعد اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے دہلی شہر آ رہا ہوں۔ میں ظفر ہوں، ظفر امیدی۔ میں ایرانی ہوں لیکن ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے ہندوستان بہت پسند ہے کیونکہ میری والدہ ہندوستانی ہیں اور میری ہندوستان میں جڑیں مضبوط ہیں۔ اب میں دوبارہ برسوں کی دوری کے بعد اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس میوزیم ایران کے لیے ایک تحقیقاتی پروجیکٹ انجام دینے کے لیے دہلی آیا ہوں۔ میں اپنے تحقیقاتی کام کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور ماضی کی یادوں کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مشہور انڈیا گیٹ ہے، استقامت اور فتح کی علامت، وہ یادگار عمارت کہ جس پر 90,000 بہادر سپاہیوں کے نام کندہ ہیں۔ تھوڑا سا اس طرف صدر ہاؤس کی عمارت واقع ہے، قدیمی، خوبصورت اور پرشکوہ عمارت۔ میں کھڑا ہوتا ہوں اور کچھ تصویریں لیتا ہوں۔ میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے دوستوں سے ملنے جاؤں گا۔ آج رات ان کے ایک پرانے دوست سے ملاقات کے لیے مجھے جانا ہوگا، لیکن ہر چیز سے پہلے میں شہر کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں گا وہاں کی تصویریں اور ویڈیو بنا کر انہیں شیئر کروں گا۔ پہلی جگہ جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ گاندھی کی سمادھی ہے، یعنی گاندھی کی یادگار۔ یہاں پر بھی آپ کو ایران کے زیارتی مقامات کی مانند جوتے اتار کر داخل ہونا پڑے گا۔ میں اس کے سیاہ پتھر اور جلتی مشعل میں کھو گیا ہوں اور مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ایران کے اسلامی انقلاب کی یاد آ گئی ہے۔ ان دونوں انقلابوں کو جڑواں قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 20ویں صدی میں ایشیا میں 2 ہی عوامی انقلاب آئے جن کی قیادت ایران میں امام خمینی اور ہندوستان میں مہاتما گاندھی نے کی۔ ان دونوں کے اہداف و مقاصد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں رہنماؤں کی خصوصیات بھی بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دونوں ہی دنیا داری سے دور اور مذہب و سیاست کے شہسوار تھے اور معاشرے سے ظلم و غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نے خالی ہاتھ اور کسی اسلحے کے بغیر وقت کے طاقتور ترین حاکموں کو شکست دی۔ اسلامی انقلاب میوزیم نے کچھ برسوں سے ایک بڑا کام شروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے انقلابات کے بارے میں تحقیق اور مطالعہ اور ہر انقلاب کی پائیداری کا راز دریافت کرنا ہے، اور ساتھ ہی مختلف ممالک کے مجاہدین اور انقلابیوں کو تلاش کرنا اور انہیں ایران کی نوجوان نسل سے متعارف کرانا ہے۔ ہندوستان کا شعبہ میرے حوالے کیا گیا ہے تاکہ میں اس سلسلے میں معلومات اور دستاویزات اکٹھی کروں۔
कुछ देर घूमने के बाद हम कमर आगा साहब के घर की जानिब रवाना होते हैं। जब हम पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारे देर से पहुंचने से वो परेशान हो गए थे और वो बाहर गली में आ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत खुश भी हूँ कि आखिरकार बरसों के बाद कमर आगा से मुलाकात हो रही है। थोड़ी गपशप के बाद वो माजी की यादों में खो गए और उन्होंने शाह ईरान के खिलाफ मुजाहरा करने की बिना पर गिरफ्तार होने के वाक़े के बारे में बताया कि यही नहीं बल्कि मैं अरेस्ट भी हो गया था जब शाह ईरान यहाँ आए थे। उनके ख़िलाफ़ एक मुजाहरा किया था हम लोगों ने। हम लोग को जेल भी हो गई थी उसमें, और 78 की बात है। उस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़के लड़कियां सब हम लोग जेल चले गए थे कुछ दिनों के लिए, जब तक वो यहाँ पे थे। हमारे साथ ईरानी स्टूडेंट भी बहुत थे उस जेल में, उस डिमॉन्स्ट्रेशन के खिलाफ। ईरान हैव बीन राइटिंग सिंस द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन आई वाज इन। मैं ईरान के रेवोल्यूशन से ही मैंने ईरान को समझना शुरू किया। उसके ख़िलाफ़ हम लोग कैंपेन करते थे, शाह के ख़िलाफ़। हम लोग जेल भी गए, शाह के ख़िलाफ़ ब्लैक फ्लैग दिखाए, काले झंडे उसको दिखाए, जेल गए हम लोग। तो उससे जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन को समझने की कोशिश की, और उसी पीरियड में हम लोगों ने लिखना शुरू किया ईरान के बारे में। हमने बहुत से यहाँ मुजाहरे भी किए हैं अमेरिकन एम्बेसी पे। उसकी पॉलिसी जो ईरान की थी उसके ख़िलाफ़, शाह ईरान के ख़िलाफ़। ईरान एम्बेसी पे भी हमने शाह ईरान के ख़िलाफ़ डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कई बार उस पीरियड में। तो उसी पीरियड से हमने लिखना शुरू किया था। मैं एमए में पढ़ता था, तब से हम लोगों ने ईरान को समझा और लिखना पढ़ना। फिर हमारा सब्जेक्ट भी क्योंकि मिडिल ईस्ट था, तो उसकी वजह से भी ईरान के बारे में हम लोगों को नॉलेज आनी शुरू हुई। और फिर लगातार तब से हम फॉलो ईरान के ऊपर लिख रहे हैं। हमारे बहुत से मजमून छपे हैं पहले। फिर अब टीवी पे हम ज़्यादा बोलते हैं तो ईरान के ऊपर आई थिंक जितना मैं बोलता हूँ उतना शायद ही कोई बोलता होगा इंडिया के अंदर। मेरे लिए बहुत ही अजीब बात थी कि कोई बगैर किसी मादी फ़ायदे के किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो जाए और बहुत ही दिलचस्पी से हर चीज़ का जायज़ा ले। मैं ये जानना चाहता था कि उनसे भी ज़्यादा इनकलाबी कोई और है कि जिसके पास मैं जा सकूँ और उससे बात कर सकूँ। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, शकील शम्सी साहब। शकील शम्सी भी मेरे वालिद के पुराने दोस्तों में से थे। वो इस वक्त हिंदुस्तान के एक बड़े और मारूफ अखबार इनकलाब के चीफ एडिटर हैं। कितना अच्छा होगा कि मैं उनकी ज़बानी उनसे उन दिनों के वाक़यात को सुनूं। जेएनयू में हम आए और हमने एमए छोड़ दिया। एमए छोड़कर हमने मास कॉम में एडमिशन ले लिया, मास मीडिया का कोर्स करने की। वो उसी ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो देन आई सेड कि हम मास मीडिया का कोर्स करेंगे। मास मीडिया का कोर्स करने लगे। उस पीरियड में यहाँ हमको जेएनयू में जो लड़के थे, ये 77-78 की बात है, उस वक़्त ईरान में चल रही थी तहरीक, चल रही थी शाह के ख़िलाफ़। तो ईरान में जब शाह के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी तो यहाँ के लड़के जो थे, जो दानिशजूयान यहाँ काम कर रहे थे, उनकी अंजुमनें जो काम कर रही थी, वो लोग एग्जीबिशन करते थे और वहाँ के जो जुल्म थे वो सब दिखाते थे और कितना लोग मारे जा रहे हैं क्या। और तो उनके ज़रिए से हम आए ईरानियों के कांटेक्ट में, उन लोगों से बातचीत करना, दोस्ती करना हुआ। उसके बाद उसके बाद रिवोल्यूशन हो गया, तो हम ईरानियों के टच में पहले ही आ गए थे लड़कों से। और हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी वहाँ पर, अपनी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन थी, अली कांग्रेस, कुंगरा अली। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ईरान को जब ईरान फतह हुआ, ईरान में जब जश्न इनकलाब इस्लामी हुआ, तो हम लोगों ने लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया उसके लिए, फतह इनकलाब इस्लामी। और उसमें ईरानी लड़के जो वहाँ रहते थे उनको भी बुलाया, और जो वहाँ पढ़ने आए हुए थे उसमें बेशतर तो ईरानी लड़के वो थे जो भाग के आए हुए थे, जो प्रो शाह थे और वो उस वक़्त भाग के आए थे। लेकिन बहुत से लोग मोमिनीन भी थे उसमें से जो रह रहे थे वहाँ पर, और वो लोगों को हम लोगों ने बुलाकर और प्रोग्राम करना शुरू किया। शकील शम्सी साहब ने ईरान के अपने पहले सफ़र के बारे में भी हमें बताया।
ہم ایران سب سے پہلے 1980 میں گئے جب ہم کنگرہ علی کے جنرل سیکرٹری تھے. اس زمانے میں انہوں نے ہم کو بلایا یہاں کا جو سفارت خانہ تھا اور اس نے بھیجا ہم. تو پہلی مرتبہ ایران جب گئے جب انقلاب اسلامی کی پہلی سالگرہ تھی اور وہ زمانہ جو تھا ایسا تھا کہ بہت جوش تھا ایرانیوں میں اور بالکل نیا نیا 1 ہی سال مکمل ہوا تھا. اور اس وقت تک نہ تو عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی نہ اس وقت تک اتنے دہشت گردانہ حملے تھے. بعد میں سب شروع ہو گیا جب اسی سال 80 میں ہی ساری ہنگامے آرائی ہوئی. تو اس وقت ایران کا ایک دوسرا ہی نظریہ تھا اور اس وقت جو لڑکوں میں نئے جوش تھا وہ دکھائی پڑتا تھا ہر گلی ہر کوچے میں. جدھر سے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کو بلایا تھا دنیا بھر سے انہوں نے 200-250 لوگ آئے تھے. تو جدھر سے ان کی بسیں گزرتی تھیں ادھر سے لوگ ہاتھ ہلا ہلا کے ان کو خیر مقدم کرتے تھے. تو وہ پہلا سال تھا جب ہم وہاں گئے. شکیل شمسی صاحب کے جن کے لیے یادیں دوبارہ تازہ ہو گئی تھیں ہمیں پیام نو اخبار کی اشاعت کا واقعہ سنایا کہ انقلاب ایران میں لکھنؤ کے عوام کی دلچسپی کی بنا پر انہوں نے یہ اخبار جاری کیا تھا. ویسے ہم نے شروعات بھی اپنی جو کی تھی وہ ایک چھوٹا اخبار نکال کر ہی کی تھی. ہم نے 1982 میں ہی لکھنؤ میں ایک پیام نو کے نام سے ایک اخبار نکالا تھا ویکلی تھا اور اس میں ہم لوگ کافی تفصیل کے ساتھ کیونکہ اس زمانے میں ایران کی خبریں نہیں چھپتی تھیں اور لوگ پڑھنا چاہتے تھے. وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ پڑھنا چاہتے تھے. تو ہم لوگوں نے ایک ویکلی شروع کر رکھا تھا اور وہ بھی بڑا پاپولر تھا کافی بکتا تھا. ہندوستان کا انقلاب اور ایران کا اسلامی انقلاب تمام تر فرق کے ساتھ دونوں ایک ہی جنس سے تھے. دونوں انقلابوں کے رہنما مظلوم کے دفاع میں اٹھے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے انقلاب کے لیے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی اقتدا کی تھی. میں شکیل شمسی صاحب کی زبان سے انقلاب ہند میں امام حسین علیہ السلام کے کردار کے بارے میں سننا چاہتا تھا. ہندوستان اور ایران کے ریولوشن میں جو دو چیزیں جو ایک چیز سب سے زیادہ بڑی مشترک ہے وہ ہے امام حسین کا نام. کیونکہ جب گاندھی نے اپنا ریولوشن شروع کیا جب تحریک ڈانڈی مارچ چلایا تو انہوں نے کہا میں 72 آدمی لے کے چلوں گا 72 لوگوں کو اپنے ساتھ. جو کربلا میں 72 لوگ تھے اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم 72 لوگوں کے ساتھ بڑھیں گے. تو انہوں نے مانا کہ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے تو کربلا کے لہجے میں بولنا ہوگا کربلا کے طور پر بولنا. بعد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے لیکن جب انہوں نے شروع کیا تو 72 لوگوں کے ساتھ انہوں نے شروع کیا. اور ایران میں بھی قیام امام حسین کو لے کر ہی مین ایشو تھا کہ امام حسین کا جو انقلاب تھا وہ انقلاب اسی انقلاب کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور اسی انقلاب کے سہارے جو انقلاب قربانیوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا. محرم ماہ خون ماہ شجاعت ماہ جانبازی است و ماهی که به انسان راه پیروزی علیه حیله و سرنیزه آموزد. ماه محرم ماهی است که در اون ماه مردم آماده‌اند برای شنیدن مطالب حق و الان مطلب حق ما همین قضیه است که پیش داریم که آزادی و استقلال و ماه محرم را من امر کردم که راجع به این مسائل صحبت بکنند و مجالس داشته باشند و اگر چنانچه منع کردند اونها بریزند در خیابانها و تظاهر کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت ما میں نے آخری چائے شکیل شمسی صاحب کے گھر میں پی اور ان سے خدا حافظی کی تاکہ دیگر کام انجام دے سکوں. مجھے ماخذ تلاش کرنا تھے. میری تحقیق کا موضوع ایران اور ہندوستان کے انقلابوں کے درمیان موازنہ تھا اور ان لوگوں کو جاننا اور پہچاننا تھا کہ جنہوں نے اس میدان میں کام کیا ہے. میں نے شہر کا ایک چکر لگایا اور کتابوں کی دکانوں میں گیا لیکن مجھے کوئی چیز نہ ملی.
शायद कोई सिरा तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह गांधी म्यूज़ियम था। गांधी म्यूज़ियम का नाम असर हाजिर की तारीख़ का म्यूज़ियम या इनकलाब हिंद का म्यूज़ियम रखना चाहिए। इस म्यूज़ियम में हर वो चीज़ मिल जाती है जो इनकलाब हिंद और आंजहानी गांधी से ताल्लुक़ रखती है। ज़ोहर का वक्त था और जुमे का दिन। मुझे नमाज से पहले मौलाना हुसैन तकवी तक पहुंचना था। जब मैं पहुंचा तो वो नमाज के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बिना पर मैंने उनसे चाहा कि वो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, और वो भी हिंद और ईरान के दो इनकलाबों की मुशाबहत के बारे में था। तो बहरहाल दोनों बुज़ुर्ग शख्सियतें मसलन महात्मा गांधी हिंदुस्तान के और इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह जिन्होंने इनक़लाब इस्लामी ईरान की बुनियाद रखी है, दोनों की शख्सियतें बहरहाल दोनों मंतक़ों के अंदर मकबूल रही हैं और अवामी तहरीक थी कि जिन्हें इन बुज़ुर्गों ने जो है वो आगे बढ़ाया। एक मुमासलत जो दोनों की तहरीक के अंदर पाई जाती है, मसलन गांधी जी अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े और गांधी जी ने भरपूर कोशिश की कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जो है वो तशद्दुद से काम न लेकर अदम तशद्दुद की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ें। इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने भी शाह के ख़िलाफ़ कोई मुसल्लहाना बगावत जो है वो नहीं शुरू की थी, बल्कि इमाम ख़ुमैनी सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए और अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करने की बात इमाम ख़ुमैनी ने की थी। और इमाम ख़ुमैनी की तहरीक को भी हम अदम तशद्दुद की तहरीक कह सकते हैं। और एक मसलत ये इन दोनों क़ायद के दरमियान मौजूद है। लेकिन बहरहाल हम एक चीज़ ये दोनों में महसूस करते हैं कि चाहे मज़हब के एतबार से दोनों अलग अलग मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, लेकिन जिस तरह से गांधी जी सिर्फ़ इस मादी दुनिया ही को सब कुछ नहीं जानते थे, इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह भी हमें इस मैदान के अंदर, बल्कि हमें इस मैदान में एक आरिफ़ कामिल की शक्ल के अंदर हमें इमाम ख़ुमैनी नज़र आते हैं। मेरे लिए बाइस फ़ख्र था कि मैं नमाज जुमा मौलाना तकवी की इक़्तिदा में अदा करूं। नमाज के बाद मैंने प्रोफेसर अख्तर मेहदी से मुलाकात के लिए जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उससे पहले मैं सड़क के किनारे पर मौजूद किसी ठेले पर जाकर एक मज़ेदार खाना खाना चाहता था और उसकी लज्जत से बहरामंद होना चाहता था। हिंदुस्तान के एक दिलचस्प बात, ठेलों पर मौजूद यही मज़ेदार मिर्चों वाले खाने हैं। प्रोफेसर साहब का घर दिल्ली के कदीमी इलाके में वाक़ था और उसे तलाश करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था।
لیکن آخرکار میں پوچھتا ہوا ان کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پروفیسر اختر مہدی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر اور اسلامی انقلاب کے ایک عاشق ہیں اور تقریباً 40 برس سے ایران اور اسلامی انقلاب کے بارے میں مضامین لکھ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے وہی سوال ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جو میں نے مولانا تقوی سے پوچھا تھا، تاکہ دیکھوں کہ پروفیسر صاحب دونوں انقلاب کی کن مشترکہ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بہرحال سوالات خود میری تحقیق کا ہی ایک حصہ تھے۔ در حقیقت انقلاب اسلامی ایران اور انقلاب ہند، دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران خود ایرانی عوام سے دشمنی رکھنے والے نظام نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور ہندوستان میں حکومت برطانیہ کی حکومت تھی۔ مگر دونوں میں ایک بات جو مشترک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب کے رہبر مہاتما گاندھی اور روح اللہ الخمینی، یہ دونوں عوام کے درمیان سے اٹھ کے آئے تھے۔ ان دونوں کو عوام کا درد اچھی طرح سے معلوم تھا۔ انہوں نے ذاتی طور پہ حکومت کے مظالم کو خود برداشت کیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح ہندوستانی عوام کو انگریزی حکومت جو ہے، برٹش حکومت، وہ طرح طرح کے مصائب سے دوچار کر رہی ہے، اور امام خمینی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے شاگردوں کو فیضیہ کے چھت سے کس طرح کس بے رحمی کے ساتھ نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ دونوں نے عوام کی نمائندگی اور رہبری خود انجام دی ہے۔ ایک کونے میں بیٹھ کے رہبرانہ قیادت کرنا اور ایک کونے میں بیٹھ کے ہدایات جاری کر دینا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن عوام کے بیچ میں جا کے اور عوام کی حیثیت سے، بالکل عام آدمی کی حیثیت سے ان کے درمیان رہ کے انقلاب کی قیادت کرنا، یہ امام خمینی اور گاندھی کے درمیان مشترک پائی جاتی بات۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے قمر آغا سے بھی جب یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ پہلا ریولوشن ہے جس میں اتنی بڑی عام پبلک نے، جنتا نے پارٹیسپیٹ کیا، ایران میں بھی اور انڈیا میں بھی پیپلز پارٹیسپیشن تھا۔ اس سے پہلے جتنے عرب دیشوں میں ریولوشن آئے وہ آرمی لے کے آئی تھی، چاہے ایجپٹ کا ریولوشن ہو یا عراق میں بعد پارٹی جس طریقے سے پاور میں آئی، یا لیبیا کے اندر یا سیریا کے اندر، یا آپ کو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی۔ لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے اس پورے خطے میں جو امن پیسفل رہا، اور جس کے اوپر گولیاں چل رہی تھیں، اتنا ریپریشن، سواک جیسی آرگنائزیشن ٹارچر میں انوالو تھی، اس کے بعد بھی انہی نے اٹھا کے اس حکومت کو، جنتا کی پاور، پیپلز پاور آپ کو نظر آتی۔ ہندوستان نے بھی اسی طرح، گاندھی نے سن 47 سے پہلے کی جو اسٹرگل ہے، سن 20 سے لے کے 18-20 سے لے کے اور سن 47 تک، اس میں کہیں خون ریزی کا ذکر نہیں۔ یہاں انگریزوں نے ضرور ظلم کی ہے، لیکن یہ کہ انڈین جنتا نے کوئی یہ نہیں انگریزوں کو مارا یا انگریزوں کے خلاف، صرف مظاہرے اور پبلک ڈیمانسٹریشن کی۔ تو کافی سملیرٹیز دونوں میں ملتی نظر آتی ہیں۔ پھر ریولوشن کے بعد دونوں دیشوں نے جس طریقے سے ترقی کا منصوبہ بنایا، ایران میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے، بہت ملتا جلتا ہے۔ ایران کا جو ترقی پروگرام ہے، جو ڈیولپمنٹل پروگرام ہے، انڈیا کے پروگرام سے بھی ملتا جلتا ہے۔ کامنالٹیز ہیں دونوں کے بیچ میں۔ دونوں دیشوں نے غربت جو تھی بہت زیادہ، اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور الگ الگ فیلڈ میں کام کیا۔ میں جب بھی قمر آغا اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو ذہن میں سوچتا ہوں تو یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب انسان اپنے باطن کو دریافت کر لے تو اس وقت وہ دنیا کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آن جہانی گاندھی دونوں ایک جنس سے تھے۔ انہوں نے اپنی دنیا ترک کی تاکہ دوسروں کی دنیا بنا سکیں۔
انہوں نے انصاف پسندی اور ظلم کے مقابلے کا نعرہ اپنی زندگی میں سر فہرست قرار دیا تاکہ لوگوں کو آوارہ وطنی اور بدبختی سے نجات دلا سکیں۔ انہوں نے غربت اور جہالت کا مقابلہ کیا تاکہ اپنی قوم کے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کریں۔ وہ مشکلات کی گرداب سے گزر کر انسانیت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے اور ان کی یاد اور میراث ابد تک باقی رہے گی۔